عنایت نہیں ہے کوئی راز کیا ہے سرے حشر ان کا ہمیں ڈھونڈ لینا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہدایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت سے پہلے فترضا کا مجدہ شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ملاحت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کالی کملیا نہیں پھر سایہ لطافت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہاں سے حرم سے مدینہ یہاں سے حرم سے مدینہ مدینے سے واپس پھر نیرج کو آنا یہاں سے حرم کے در سے میرا جانا آنا عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
رہی اپنے بھائی مسلمان، یعنی یہاں تک کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور جو اپنے بھائی مسلمان اب چاہے وہ دنیا کا معاملہ، چاہے وہ آخرت کا معاملہ، چاہے وہ نجی بات ہو، چاہے وہ اجتماعی بات ہو، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ سماجی معاملہ ہو، ہر حال میں جو تم اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے اور وہی ایمان کی نشان ہے، کیونکہ اصل تمغہ ہے بھائی چارگی جو اسلام کی خاص امتیازی نشان ہے، وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ صلاحیت کر جائے گی، اور نتیجے کے طور پر تمام مسلمان ایک دوسرے کے حق میں، جیسا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بن جائیں گے جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے حق میں ہوتی ہے۔ آج افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اچھے سمجھنے کے ضمن میں قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اپنے رنگ میں رنگ کر اس کے مطلب اور مقاصد بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں اور یہی خیال کرتے ہیں کہ سامنے والا اچھا نہیں ہے اور ہم اس سے اچھے ہیں، یا اپنی برتری جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اس پر ہمارا خود عمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میرا ہی معاملہ لو کہ مجھے آج ظہر اور عصر کے درمیان میں پہنچنا چاہیے تھا اور میں وہاں سے نکلا مغرب پڑھ کر، تو جب میں ایک وعدے کو نہیں نبھا سکا تو نصیحت کس منہ سے کروں گا، اور میرا عمل کیا ہوگا، اور میرے نصیحت میں سننے والوں پر کیا اثر کیا ہوگا۔ تو یہ حالات ہمارے یہ ہیں۔ آج ہم دوسروں کے سامنے دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، مگر آج ہمارا حال دیکھو تو ایسا ہے کہ ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ آج رزق حلال کی ہم تاکید دینے والے، ہم خود رزق حلال کی طلب نہیں کرتے اور رزق حلال سے ہمیں رغبت نہیں ہوتی، بلکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ملے وہ سمیٹ لو، جو ملے وہ سمیٹ لو، چاہے جائز ملے چاہے ناجائز ملے، چاہے اپنے کا ملے چاہے دوسرے کا ملے، چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے، ہم سب سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم حرام کی روزی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے تو ہمارے دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا، ہماری تقریروں میں اثر کیا ہوگا، ہمارے قلوب میں اللہ کا خوف کہاں سے پیدا ہوگا۔ آج یہی بات ہے کہ یہ ہمارے قوم میں انتشار پھیل گیا، ہم آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں کے جرگے ہو گئے، اور جرگوں کے افراد ایک ایک فرد الگ ہو گیا، اور نتیجے کے طور پر ہم ایک دوسرے کے خلاف بولنے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہم اپنے آپ کو پوری زندگی ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا مشن ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، ہماری ساری دولت ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے میں ہو رہی ہے، اور نتیجے کے طور پر آج ہمارے دل میں جو تفرقے پیدا ہو گئے، منافقت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ یہ نفاق اور یہ تفرقہ جہاں ہم کو اپنوں سے چھڑا لیا، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم دور ہو گئے، اور نہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہا، نہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حقیقی معنی نہیں۔ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا،
کچھ احباب احترام کے ماتحت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، مگر کیا ہے، مگر اعمال کو اگر دیکھو تو ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا بھی ایک دین ہے۔ ہمارے حالات اس قدر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا، نیکی کے ساتھ عمل کرنے کا، نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا، نیک بننے کا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے جانوں کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والوں، تم اپنا حال کو دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ نہیں کہ تم جاہل ہو، یہ نہیں کہ تم انجان ہو، یہ نہیں کہ تم ناواقف ہو، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے، تم تو کتاب کے پڑھنے والے ہو۔ انتم تتلون الکتاب، اللہ کی کتاب، قرآن کریم، مکمل دین، نبوت کا مکمل آئینہ، کتاب زندگی جس کو کہا گیا ہے، وہ کتاب تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو تم رات دن پڑھتے ہو، رات دن سنتے ہو، رات دن جو ہے اس کے بیانات تمہارے سامنے رکھے گئے، تفاسیر رکھے گئے، علماءوں نے، مشائخوں نے، اور رسالوں نے، جریدوں نے، خطبات میں، ہر طرح سے تمہارے کانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنائے گئے اور سناتے آئے، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی اپنا ہی واقعہ بیان کیا کہ میں وہاں آنا چاہیے تھا مجھے ظہر اور عصر کے درمیان میں، مگر مغرب پڑھ کر وہاں سے نکلا، اور بمشکل آدھی رات کے بعد مکروہ وقت میں نے عشاء ادا کی۔ جب میرا خود کا یہ حال ہوگا تو میں کس طرح سے نصیحت کروں۔ آج ہم نصیحتوں کا سننا، پہلے کے لوگ بڑے بڑے بادشاہ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور نصیحتوں کو سنا کرتے، چنانچہ حضرت خواجہ امیر فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہارون رشید جو سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ تھا، ساری دنیا کے اسلامی حکومتیں اس کی ماتحت میں تھیں۔ اگر ہندوستان کا مغل بادشاہ بھی یا مصر کا یا اسپین کا کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو خلیفہ عباسیہ کی سند لینا پڑتی، کیونکہ خلافت کا دفتر اس وقت خلفائے عباسیہ کے ماتحت میں تھا، اور وہ بغداد شریف جو ہے اس کا دارالخلافہ تھا۔ تو وہ بادشاہ ایک جھونپڑی میں حضور خواجہ امیر فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ جب وہ گیا تو پہلے غلام کو بھیجا یا وزیر کو بھیجا اور کہا کہ بادشاہ آپ سے کہو کہ میں آیا ہوں ملاقات۔ تو اندر جا کر وزیر نے صاف الفاظ میں کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو اس درویش نے، اس اللہ والے نے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے نے کہہ دیا کہ اگر بادشاہ کو آنا ہے تو اندر آنے کے لیے کہو، ہماری اجازت ہے۔
یہ نہیں کہ اٹھ کر نہیں گئے، جا کر بادشاہ کا استقبال نہیں کیا، بادشاہ کو ہاتھوں ہاتھ لے کر نہیں آئے، اور اس کے بعد جب بادشاہ اندر آیا تو اس وقت جو ہے اس نے مصافحہ کیا۔ جب وہ مصافحہ کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، مگر جب اچھا ہے کہ دوزخ میں جلنے سے بچے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے ایک فقیر کہہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ جب اچھا ہے جبکہ وہ دوزخ میں جلنے سے بچے۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا۔ وزیر جو ساتھ میں تھا وہ کہنے لگا، کیا آپ بادشاہ کو مارنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ خاموش رہ جا۔ وزیر کو کہتے ہیں کہ خاموش رہ جا، تیرے ہی جیسے حامانوں نے فرعون کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرعون جو ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ اس نے حامان کو بلا کر مشورہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ پر ایمان لاؤں اور موسیٰ کے خدا کو رب مان لوں اور میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ تو حامان نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا کیا کرتے ہیں آپ، اتنے روز خدا بن کر بیٹھے اور ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پر آپ ایمان لائیں گے جس کو آپ نے بچپن میں پالا اور جو آپ کو ڈر کر وطن چھوڑ کر چلا گیا، دنیا والے کیا کہیں گے؟ تو اس وقت جو ہے فرعون نے اپنی نیت بدلی۔ جب ہارون الرشید کے وزیر کو آپ نے حامان کہا تو بادشاہ اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ جعفر تجھے حامان کہتے ہیں تو مجھے فرعون سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون حاصل ہوا اور اس کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس وقت آپ اپنے جھونپڑی سے باہر آ کر دروازے تک اس کو چھوڑ دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں نے جب آیا تو جب آپ نے باہر تو آنا اور بات ہے، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہوئے، اور اب میں جب جا رہا ہوں تو میرے دروازے تک آپ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے۔ تو اس وقت کہنے لگے کہ تو جب آیا تھا تو بادشاہی کا غرور لے کر آیا تھا، اور اب جب جا رہا ہے تو فقیری کی برتری کو مانگ کر جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں نصیحت کرنا اور نصیحت سننا۔ اور ہم روزانہ نصیحتوں کے سننے کے بعد وہی کرتے جاتے ہیں جو کہ ہم کو عادت پڑی۔ اور تو اور ہمارے علماء کا، کیونکہ اپنے مریدوں میں بھی علماء ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ایک نہیں دو نہیں درجنوں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ درجنوں علماء اپنے دامن سے وابستہ ہیں۔ اب اس میں کتنے ایسے ہوں گے میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے خود اپنا ہی حال بیان کیا، دوسرا کیا بیان کروں۔ اب میری ایک بات تمہارے سامنے آج کی آ گئی، ایسا روز کی کتنی باتیں ہوں گے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔
بہت سارے ہمارے حفاظ اور عالم تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پھنسے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. کیا تم نے اللہ کی قدرت میں حصہ لے لیا؟ معاذ اللہ. اللہ والوں نے، بزرگوں نے، پیران طریقت نے تعویذیں لکھے ہیں، دیے ہیں تعویذیں، نقش لکھ کر دیے ہیں، تشتریاں لکھ کر پلائیے ہیں، مگر یہ نہیں کہ دکان کھول کر بیٹھے تھے. کبھی اتفاق سے کوئی مریض آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو کچھ لکھ کر دیے اور معاملہ ختم ہو گیا. اب یہاں کیا ہے؟ سنیت کا دعویٰ ہے، احترام رسول کے لیے سر پھٹور ہو جا رہا ہے اور تعویذوں کے گٹھے دنیا بھر میں کمیشن پر بک رہے ہیں. جیسے کوئی چیز چھاپی جاتی ہے، کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، ہاں، کسی کتاب کی اشاعت کی جاتی ہے، ایسے جو ہے وہ تعویذیں بنا بنا کر جگہ ہمارے تقسیم ہو رہے ہیں. اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے، بیچنے والے کے لیے کمیشن مقرر. پیروں کا بھی یہی حال ہے، عالموں کا یہ حال ہے، مدرسوں کا یہ حال ہے. جب علماء کا، پیروں کا، مدرسوں کا یہ حال ہے تو دنیا والوں کا حال کیا؟ ہاں؟ جب شیر مردار کھانے لگے تو جیوے کیا نہیں کھائے گا؟ علماء اور مشائخ بہانے کر جب ناجائز چیزوں کی طرف راغب ہو گئے، سمندر اور امیر ان کا کیا پوچھنا ہے؟ ان کے لیے تو سب دروازے کھلے. تو نصیحتوں کا سننا اور سنانا بھی ہمارے لیے ایک شغل ہو گیا، ایک دل بہلاوا ہو گیا. عمل کو لے میرے مریدوں میں سے کتنے مرید ایسے ہیں جن کے گھروں میں سے کلیاں نکال دی گئی؟ کوئی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بولو یہاں پر کہ ہم نے نکال دیا. بلکہ ٹی وی کے جائز ہونے کے فتوے بھی لا کر رکھے ہوں گے تاکہ مجھے دکھائے جائے. غور کرو، ٹی وی کے اندر ناچنے والی عورتیں، ان کے جسم کا چھڑکنا، ان کے اعضاء کا بل کھانا اور ان کے لباس کی جاذب نظری کو دیکھنا، جب تم پسند کرتے ہو، تمہاری بیویاں پسند کرتی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جس کی بیوی 4 لوگوں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہے اور ٹی وی میں نظر آنے والا ناچ اور گانا، ادا اور لباس پسند کر کر خوش ہو رہی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے نچا رہی ہے اور اپنے اداؤں کو دکھا رہی ہے. کیونکہ عورت سب ایک ہی عورت. یہ عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے میں کہوں گا کہ جو مرد غیر عورت کا ایسا ناچنا اور ایسے اداؤں کا کرنا پسند کرتا ہے، وہ یہی پسند کرے گا کہ اس کی عورت بھی ناچے اور لوگ اسے دیکھیں. بتاؤ اس میں کوئی غلط ہو؟
اس کے مطلب ایسے ہوتے ہیں یا نہیں بتاؤ؟ تو ایسے غلط کاموں کو آج تک کس نے چھوڑا ہے؟ بارہا ہم تاکید دیتے آئے کہ دیکھو سودی لین دین مت کرو. پھر بھی اپنے لوگ آ کر ہم سے مشورہ دیتے ہیں کہ ہم وہ فلاں کے پاس سے قرض لے کر اس کا سود کم ہے وہ لے کر فلاں دھندا کرنا چاہتے ہیں، وہ بینک میں سے لے کر ایسا کرنا چاہتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں سے لے کر ایسا کرنا چاہتے ہیں. ہم خاموش ہو جاتے کیونکہ سود کا دینا گواہ ہونا، اس کے ادائیگی میں مدد کرنا، اس میں کوئی حصہ لینا سب گناہ. اور زنا سے بدتر سود کا لینا ہے. کتنا بدتر ہے اور کیا ہے؟ تمہارے اماموں کو پوچھ لو، وہ حدیثوں میں سے نکال کر سنائے. آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھنا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے رنگ میں رنگ جائیں گے. کتنے داڑیاں میلاد پڑھیں گے، قصیدے پڑھیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے. سچ بتاؤ، اگر کوئی تمہارے سامنے بریانی پکا کر لائے اور وہ بریانی لا کر تمہارے سامنے اگر کسی کاغذ میں رکھ دے، حالانکہ کاغذ پاک ہے، کاغذ میں اگر رکھ دے تو تم کیا بولو گے؟ کیا تجھے مٹی کی سہولت بھی نہیں ملی جو تو کاغذ میں لا کر؟ گاڑی میں ڈالنے کا ڈسٹل واٹر جو ہے، جو ایک بوتل میں پیک ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی کاک کھول دے اور اسے کھلا رکھے یا اس میں کچھ پانی دوسرا ملا دے تو کوئی گاڑی چلانے والا اسے گوارا کرے؟ نہیں کرے. اور جس منہ سے تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہو اور وہ چہرہ تمہارا مشرکوں کا جیسا بنا ہوا، کیا اس صورت سے اور ان ہوٹوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنا احترام اور عقیدت کے برابر ہے؟ یہ تو معمولی وسائل بیان کر رہا ہوں. پھر طریقت کے معاملوں پر اتر آؤں گا تو دم لینا مشکل ہو جائے، کیونکہ طریقت شریعت عقل اور علم سے تعلق رکھتی ہے. شریعت جو ہے عقل اور علم سے تعلق رکھتی ہے، طریقت جو ہے وہ عشق اور محنت سے تعلق ہے. عشق میں محنت ضروری ہے، عقل سے آدمی زیادہ محنت کا کام کم محنت سے لے جاتا ہے، مگر طریقت میں ایسا نہیں ہے. طریقت میں بھگتنا پڑتا ہے، بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، ایک چیز میں رہنا پڑتا ہے. شریعت میں چاروں قبلے برحق ہیں، بس طریقت میں اپنے قبلے کی طرف سے بال برابر بھی اگر پھر جائے تو وہ خارج از طریقت ہوتا ہے. شریعت میں سینہ پھرنا، قبلے کی طرف سے سینہ پھرنا عبادت کو باطل کر دیتا ہے، مگر طریقت میں اپنے قبلے کی سوا اگر کچھ ذرہ برابر بھی وسوسہ دل میں آ جائے تو اس کے جو کچھ ہے وہ سب بیکار ہو جائے.
اس طریقت کی باتوں کو بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہزاروں روپئے اپنے من مانی خرچ کرتے ہیں مگر پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے اور دوسرے حاجت مندوں کا خیال نہیں کرتے۔ پوچھو تو بولیں گے آٹا گوندنے کی مشین گھر میں ہے، کپڑا دھونے کی مشین گھر میں ہے، مسالہ پیسنے کی مشین گھر میں ہے، روٹیاں سینکنے کی مشین گھر میں ہے، گوشت گلانے کی مشین گھر میں ہے، اور یہ تمام مشینوں کا بار 10-20 ہزار روپے کا ہوتا ہے، مگر اپنے بیوی کے ناز اور نخرے برداشت کرنے والا 10-20 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو آگے پیچھے۔ کیوں بول نہیں سکتے تم اپنی بیوی کو یہ ناجائز خرچوں میں کیا فائدہ ہے؟ جبکہ خاتون جنت نے چکی پیس کر ہتھیلی میں گٹھے پڑ گئے۔ ہاں اللہ کی بندی اتنی محنت تو تجھے کرنا نہیں پڑتا، مگر یہ تیرے کیسے چونچلے ہیں کہ جن چونچلوں کے بیچ میں میں ایسا دب گیا کہ میری آمدنی سے زیادہ مجھے قرضہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ضعیف ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے لیے اپنے آرام کو ختم کرنا اور ان کی رضامندی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سمجھنا، ایسا ماں باپ کا خیال کرنے والے ہم نے کتنے ہیں؟ ہم نے کتنے ایسے ہیں جو غریب مسلمانوں میں گھل مل کر رہیں گے؟ سچ بتاؤ، آج جو جگہ جگہ سے تم یہاں جمع ہوئے ہو، اگر کسی غریب مسلمان کی نیاز ہوتی تو تم سب جمع ہوتے کیا؟ سینکڑوں میل سے آئے تم، سینکڑوں میل سے۔ وہی اگر کوئی غریب مسلمان بلاتا تو اسے خط لکھ دیتے کہ ہم مجبور ہیں، ایسا ایسا کام ہے۔ ہاں نیاز میں کیا، اس کی مٹی میں بھی جانا گوارا نہیں کرتا، اور سونگر کی برسی تو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارا ہاتھ یعنی خوف خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ ہمارے میں نہیں۔ نام رکھ لیے بڑے اچھے اچھے ہیں، نام بہت اچھے۔ کیا نام ہے؟ فقیر محمد۔ ماشاء اللہ، ہاں اللہ اس نام کی برکت سے حقیقت میں محمد کا فقیر بنائے۔ ہاں اور کام کیا؟ امیر اکبر، بڑا سونگر، نام فقیر محمد، کام امیر اکبر، بڑے سونگر کے جیسا کام، بادشاہ کا ہی جیسا سمجھو۔ ہاں ہم بادشاہ، ہمارے گھر کے بادشاہ، ہمارے دھندے کے بادشاہ، ہمارے خاندان کے بادشاہ، ہم کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر آدمی بادشاہ ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی گاؤں کا بادشاہ ہے، کوئی محلے کا بادشاہ ہے، کوئی جماعت کا بادشاہ ہے، کوئی گھر کا بادشاہ ہے، کوئی اہل و عیال کا بادشاہ ہے، اور کسی کا کچھ نہیں ہے تو اپنے اعضاء اور جسم کا بادشاہ ہے، اور اسے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اس کے ماتحت میں ہے، جو اس کے بادشاہت میں ہے، ان کے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہمارا ہی معاملہ، ہزاروں مریدین نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اب کل قیامت میں تم ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہاں ایک دوسرے کے حقوق سے نپٹنا پڑے گا، اور جب اس میں سے چھوٹ جائیں گے تو چھوٹ جائیں گے، اور سب کے متعلق ہم کو پوچھا جائے گا، اور ہمارے متعلق سب کو پوچھا جائے گا۔
جس طرح اب ہاں تو فقیر محمد اور امیر اکبر کی بات کر رہا تھا. ارے فقیر محمد تو فقیر محمد ہے، ٹھیک ہے، محمد کا فقیر، تیرا دل بھی محمد کا فقیر، تیرا ہاتھ بھی محمد کا فقیر، تیری زبان بھی محمد کی فقیر، تیری آنکھ بھی محمد کی فقیر، تیرا دماغ بھی محمد کی فقیر. تو جب محمد کا فقیر ہے تو تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت، کوئی بادشاہ تیرا کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ تو کہہ سکتا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے محمد کے حوالے کر دیا اور محمد کا فقیر بنا دیا، تو میں اب مجھے جو کچھ لینا ہے محمد سے ہی لے لوں گا، کیونکہ تو نے ہی تو مجھے فقیر محمد بنا. اب یہ کرنے کا چھوڑ کر اگر فقیر محمد جاجوں سے پیسہ بھر لے، ناجائز طریقوں سے پیسہ بھر لے اور دوسرے تیسرے ظلم اور زبردستیوں سے پیسہ بھر لے، لوگوں کے حقوق مار کر پیسہ بھر لے اور پھر اسی پیسے سے لاکھ حج کو بھی جا کر آئے، تو کسی کام کا نہیں. فقیر محمد کا فقیر بڑے بڑے ساہوکاروں کو کہ آؤ بھگت کرے، ان کو دعوتوں پر دعوتیں کھلائے، ان کو جو نذرانے دے، ان کو جو ہے ان کے کام کرے، ان کے واسطے اپنی جیت لے کر پھرے، اور کوئی غریب مسلمان کرلا رہا ہے اور وہ پاس میں پڑا ہے تو اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے، تو وہ فقیر محمد نہیں ہے، وہ فقیر محمد نہیں ہے. تو ایک فقیر محمد کی مثال سب کے لیے لاگو ہے. سب کے ناموں کی تشریح کرو کہیں گے تو 1 مہینہ لگ جائے گا، اور وہ بھی کم سے کم دن میں 10 گھنٹے تقریر کرنا ہوتا ہے، اور بزرگوں کے سستے میں وہ بھی میں کر سکتا ہوں، مگر ایک مثال دینے کی تھی، اس لیے کہ تم کو اور مجھ کو نصیحت، اور ان نصیحتوں پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے. درود شریف کے ویڈیو کتنے لوگ آتے ہیں؟ جو مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. ٹی وی، ریڈیو لے کر فلمی گانے، ناچ اور رنگ، کھیل اور تماشے دیکھتے دن رات گزارنے والے کبھی اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف کا ورد اور کوئی اللہ والے کی زبان عمری کتاب، کوئی مسائل وغیرہ بیان کر کے گھر میں بیٹھتے ہو کیا تم؟ یہ باتیں اگر بولو کہ اپنے گھر کے لوگوں کو اس طرح سے لے کر بیٹھو تو جواب کیا ملے گا؟ کام دھندے میں ہم کو فرصت نہیں، اور گھر کے لوگوں کو لے کر گھنٹوں ٹی وی دیکھ کے بیٹھنے کے لیے دھندا چلا بھی گئے تو پرواہ نہیں، مگر اس سے فرصت نہیں، کیونکہ جنت گھر میں اتر آئی ہے نہیں. ہاں، جنت جو ہے گھر میں اتر آئی ہے، اب اس میں جلنے لگے گا تو کس میں لگے گا؟ مگر یہ جنت اللہ کی جنت نہیں، شداد کی جنت ہے. ہم نے اپنے گھروں کو شداد کی جنت بنا دیا، اور پھر ہم جیسے کی دعوت ہو رہی ہے، گاجیاں بچھائے جا رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، دعائیں لی جا رہی ہیں، پانی پر دم ہو رہا ہے، اونٹ پھونکا جا رہا ہے، سب باتوں میں مشورہ لیا جاتا ہے، وہ
گاڑی کو رنگ کیسا دینا وہ بھی ہم کو پوچھتے ہیں، شادی کی تاریخ کون سی پکڑنا وہ بھی ہم کو پوچھتے ہیں، 2 سال بچے کا نام نہیں رکھے تو وہ بھی بغیر بولے نام نہیں رکھتے، ویسا ہی بلاتے ہیں، مگر ٹی وی نکالو بول کر 1000 بار بول کے کوئی نہیں نکالتا۔ گویا تم ہمارا نہیں سنتے، اپنا چلاتے ہیں، تم جو بولیں گے وہ ہم کرنا، نیاز کا تو آنا، پانی دم کر کے دو تو دینا، اونٹ دو تو دینا، بچے کا نام بولو تو بولنا، شادی کی تاریخ بتاؤ تو بتانا، اس کے واسطے دعا کرو تو کرنا، اس کے واسطے دعا کرو تو کرنا، اور تم کو بولیں گے نماز پڑھو نہیں، جاگ لینا چھوڑو نہیں، ٹی وی نکالو نہیں، عورتوں کو برقع پہنا نہیں۔ گویا کیا ہے، ہم تمہارے محکوم ہیں اور تم ہمارے حاکم ہیں۔ اگر ہم کو حاکم سمجھتے اور وہ بھی روحانی حاکم سمجھتے تو پل بھر کی بھی دیر میں رہتے۔ یاد رکھو کہ بڑی بڑی باتیں کرنے میں اور بڑے بڑے بیانات کرنے میں اور بہت پیسے خرچ کر کر بہت کچھ بنانے میں وہ کچھ نہیں۔ یہ جلد بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا سے قطرے خون نکلا، ایک تھوڑا سا دل ہے یہ اگر بن گیا، یہ اگر نصیحت کو اس نے قبول کیا اور دماغ اگر درست ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت بن گئی، اور نہیں ہے تو عمر بھر تقریریں کرتے رہے، تقریریں سنتے رہے، اپنا شوق پورا کرتے رہے اور اپنا وقت برباد کرتے رہے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اور تم کو معلوم ہے اللہ کا قانون ہے کہ جب تک کسی سمجھانے والے کو سمجھاتا بھیجتا نہیں اس وقت تک جو ہے بدکاروں پر عذاب نازل نہیں۔ چنانچہ حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بستی کو اس وقت تک برباد نہیں کیا جب تک کہ وہاں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ جب سمجھانے والا جانے کے بعد پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آتا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگتا۔ آج جب میں یہاں آیا تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو میں نے ان کو پوچھا کہ تم روز نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ آدھی رات سونے کے بعد بھی تم اگر نماز نہ پڑھ کر بیٹھے ہوں گے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ میرے ساتھ تو 2-4 آدمی ہیں، ہم جماعت کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت خراب ہوئی، کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے خیال سے بیٹھا ہوں گا، مگر یہ یاد رکھو کہ نماز جب سب سے اہم کام ہے مسلمان کے دین اور دنیا کا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، دوڑو بھلائی کی طرف، دنیا کی بھلائی کی طرف، آخرت کی بھلائی کی طرف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں بھلائیوں کی طرف جو ہے وہ نماز بلانے والی، دونوں کی بھلائی نماز میں۔ مسلمان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نماز، اور اسی کو ہم چھوڑتے، جس کے لیے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، مگر نماز مت چھوڑو۔ جب یہ کہا گیا اتنی تاکید دی گئی
اور مسلمانوں میں میدان جنگ میں نماز، آج بھی پڑھنے والے ہر حالت میں نماز، اور ایسی نعمت کو اور ایسے عظیم برکت والی چیز کو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ہم چھوڑ بیٹھے کہ ہمارے دل سے کام۔ ارے ذرا سوچو، کوئی منسٹر آتا ہے اور تم کو بازی کی کرسی پر بٹھاتا ہے تو تم عمر بھر فخر کرو گے اور فوٹو نکال کر رکھو گے، آنے والے کو دکھا دے یہ سلام منسٹر کے ساتھ میں نے فوٹو نکالا۔ اور جو جہاں کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دربار میں آؤ، میرے قریب آؤ، آؤ میرے رحمت کے دامن میں آؤ، اس سے تم انکار کرتے تھے، کتنے بڑے بدنصیب۔ جیسا کہ ایک دو مرتبہ پہلے بھی میں نے مثال دی ہے، یہاں سنایا تھا کہ نہیں معلوم نہیں، پھر یہاں سن لو۔ اندر کے 4-5 بہنیں ہیں، ایک بہن جو ہے وہ کھاتی پیتی آرام اور آسائش سے ہے، کپڑا لتا زیورات وغیرہ سب ہے، شوہر بھی محبت سے ہے اور اس کے خاندان کی بھی عزت کرتا ہے اور اس کے دل کو بھی نہیں دکھاتا اور بہت آسودگی کے ساتھ بڑے آرام سے اتر۔ اسے تم کیا کہو، خوش نصیب کہو گے نا؟ ہاں سنے میری بات سنے آئی کہ نہیں؟ اسے خوش نصیب بولو گے کہ بد نصیب بولو گے؟ اب یہ تو خوش نصیب ہونے میں کوئی وہم و گمان نہیں ہے، مگر اب دوسری کچھ بہنوں کا حال ہے۔ ایک بہن ایسی ہے کہ کھانا پینا اور کپڑا لتا سب کچھ ہے اس کے پاس، شوہر بھی عزت سے رہتا ہے اور بڑی محبت سے پیش آتا ہے، مگر سونے چاندی کے زیورات وغیرہ اور زیادہ ثابت